اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح یا مہینے میں ایک بار صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے، مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک ختم ہو چکے ہوئے نیتا جن کی سیاست، جن کی راجنیتی پوری ختم ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ زندہ ہونا چاہتے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے آسان ہے، مسلمانوں کے خلاف بولو، جلدی سے سستی شہرت مل جاتی ہے۔ تو انہی ختم ہو چکے ہوئے نیتاؤں میں راج ٹھاکرے ہے۔ راج ٹھاکرے نے ایک ہفتہ پہلے زہر اگلا تھا، لیکن اس سے بھی انہیں اتنی شہرت شاید نہیں ملی، تو اب اور انہوں نے زہر اگلتے ہوئے گزشتہ کل یہ کہا تھانے میں راج ٹھاکرے نے کہ عید سے پہلے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتر جانے چاہیے، ایسے ہی یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، اس کا بھی ڈیمانڈ کیا، اور آبادی کو کم کرنے کے لیے بھی قانون بنایا جائے، ایسا بھی مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا۔ ساتھ ہی راج ٹھاکرے نے شرد پوار، افضل خان اور رضا اکیڈمی کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر لاؤڈ اسپیکر عید سے پہلے نہیں ہٹے تو پھر مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے 5 دن 8 دن پہلے بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا، مگر ان کے بیان پر کتنا عمل ہوا وہ سب کو نظر آ گیا۔ اور اب تو باقاعدہ مسلم نیتا کے ساتھ ساتھ دلت نیتا بھی صاف طور سے، او بی سی نیتا اور اے سی نیتا بھی صاف طور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ راج ٹھاکرے ایک دم گھٹیا اور نیچ قسم کی سیاست کر رہا ہے، اور اگر اس میں دم ہے تو وہ اور اس کا بیٹا خود جا کر مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھ کر۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ودھان سبھا الیکشن میں بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اب ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ یو پی ایم ایل سی الیکشن 2022 کا رزلٹ بھی بڑا بھیانک سامنے آیا، اور یو پی ایم ایل سی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کا پورا صفایا ہو گیا۔ 36 میں سے 33 سیٹیں بی جے پی نے جیت لی اور 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل کی مقامی باڈی انتخابات والے 35 خطوں کی 36 سیٹوں کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ انتخابی نتائج میں بی جے پی نے 33 سیٹوں پر جیت درج کی ہے، 2 سیٹوں پر آزاد امیدوار اور 1 سیٹ پر جن ستا دل کے امیدوار نے کامیابی درج کی ہے، یعنی حزب اختلاف سماجوادی پارٹی ایس پی کا کھاتہ بھی
MLC الیکشن میں کھل نہیں سکا ہے۔ ریاست کے چیف الیکشن کمشنر دفتر کی جانب سے جاری ووٹنگ والی سبھی 27 سیٹوں کے منگل کو ووٹ شماری پوری ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جس میں سماجوادی پارٹی کا صفایا اور BJP نے 36 میں سے 33 سیٹیں جیت لیں۔ ناظرین، رام نومی کے موقع پر مدھیہ پردیش کے کھرگون میں جو ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا گیا اور جس طریقے سے ان کی دکانوں مکانوں کو آگ لگائی گئی، گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کیا گیا، بھگوا آتنکیوں نے رات بھر جتنا آتنک کر سکتے تھے بالکل کیا، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن سرکاری آتنک بھی نظر آیا اور مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی کھرگون کے مسلمانوں اور مظلوموں کے حال چال جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ دگ وجے سنگھ جو قد آور نیتا ہے اور MP کے آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں، دگ وجے سنگھ کے خلاف بھی FIR درج ہوئی۔ وجہ کیا؟ کہا کہ مذہبی تشدد کو بھڑکا رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ مذہبی تشدد اور افواہیں پھیلانے کی دفعات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ دگ وجے سنگھ کے خلاف IPC کی دفعہ 153A اور ایسے ہی 295A اور 505(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دگ وجے سنگھ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا تلوار اور لاٹھی سے کسی مذہبی مقام یعنی مسجد پر جھنڈا لگانا مناسب ہے؟ کیا کھرگون انتظامیہ نے اجازت دی تھی؟ لیکن وہ تصویر کھرگون یا MP کے نہیں بلکہ بہار کے مظفر پور ضلع کے محمد پور نامی گاؤں کی تھی، جہاں رام نومی کے موقع پر سماج دشمن نے مسجد کے صدر گیٹ پر جا کر زعفرانی بھگوا پرچم نصب کیا تھا۔ تاہم غلطی کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس ٹویٹ کے بعد BJP نے دگ وجے کو گھیر لیا۔ وہیں پر دگ وجے سنگھ کو زیر سماعت قیدی سے ملاقات کرانے پر جیل افسر کو معطل کر دیا گیا۔ تو خیر، ابھی فی الحال کھرگون میں ظلم و ستم کا ماحول بنا ہوا ہے اور پولیس کے ظلم کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، ساتھ ہی بھگوا آتنک کی ویڈیو اور تصویریں بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ بزرگوں، بچوں، مہیلاؤں اور عورتوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کھرگون تشدد پر پوری نمائندگی خاموش ہے، اس کو لے کر بھی سوشل میڈیا پر کافی غصہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، وحدت اسلامی کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا ہے کہ کرناٹک کو نفرتی ماڈلز کے لیے لیبارٹری بنا دیا گیا ہے۔ ساری دنیا اسلامو فوبیا کے حوالے سے فرقہ وارانہ نفرتوں میں اضافہ محسوس کر رہی ہے۔ اتنی ہی تیزی سے بھارت کی ریاستوں میں نفرتی ماڈلز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فی الحال کرناٹک اس کے لیے لیبارٹری کا کام انجام دے رہا ہے۔ وحدت اسلامی کے امیر محمد ضیاء الدین صدیقی نے اپنی ایک پریس بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گجرات کو جوانوں کی گرفتاری اور ریاستی دہشت گردی کی لیبارٹری بنایا گیا تھا۔ ریاست مدھیہ پردیش کو قبائلیوں پر ظلم و ستم کے آزمائش کی بھٹی کے طور پر دیکھا گیا۔ جھارکھنڈ ہریانہ کو موب لنچنگ کی لیبارٹری کہا جا سکتا ہے۔ UP کو مساجد کی مسماری اور آئندہ کے منصوبوں کے لیے لیبارٹری کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کرناٹک ابھی جنوبی ہند کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں نفرتی ماڈلز کے کئی تجربے آزمائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں حجاب کو لے کر پورے ملک میں ایک ہنگامہ کروایا گیا۔ ہائی کورٹ کے ادھورے فیصلے کو پورا سمجھ کر منمانی کی گئی، تو اب سپریم کورٹ نے تو مسئلہ حجاب کو ہضم ہی کر ڈالا۔ تو حجاب کو موضوع بنا کر ہندو مسلم اقلیتوں میں نفرت کی آبیاری RSS نواز جماعتوں کی منصوبہ بندی رہی ہے۔ اس سے فارغ بھی نہیں ہو پائے کہ مسلم بیوپاریوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ حلال بیف میٹ کو بند کرانے اور کروانے کے سلسلے میں مار پیٹ تمام مسلم کمیونٹی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب مسجد سے لاؤڈ اسپیکر اتروانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی وحدت اسلامی نے صاف طور سے کہا ہے کہ کرناٹک کو نفرتی ماڈلز کے لیے لیبارٹری بنا دیا گیا ہے۔ وہیں پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا سب سے جھوٹا بیان آیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ CM نے کہا ہے کہ ریاست میں کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفرت کا یہ عالم ہے
کہ مسلم دکانداروں سے خریداری پر روک لگائی گئی ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ جھوٹ اور بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں نفرت کا کوئی ماحول ہے ہی نہیں۔ ناظرین، ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار کے سی ایم وزیر اعلیٰ نتیش کمار بال بچے، کچھ ہی فاصلے پر بم دھماکہ ہوا، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلاؤ کے گاندھی ہائی اسکول میں پروگرام کے دوران دھماکہ ہوا۔ اس وقت نتیش کمار خود پروگرام میں موجود تھے اور دھماکہ ان سے کچھ فاصلے پر ہوا، تاہم نتیش کمار کو کسی بھی قسم کی چوٹ نہیں آئی ہے۔ اطلاع کے مطابق دھماکہ کسی چھوٹے پٹاخے سے ہونا بتایا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نتیش کمار ایک پروگرام میں پہنچے تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب سی ایم نتیش کمار اسکول میں بنے پنڈال میں تقریباً 250 لوگوں سے ان کے معاملات سن رہے تھے، تب اچانک پنڈال میں بنے اسٹیج کے پیچھے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ نیلکریٹ سومیا کی گرفتاری ہو سکتی ہے، گرفتاری کا امکان ہے۔ ممبئی سیشن کورٹ نے گرفتاری سے پہلے ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا، پھینک دیا۔ آئی این ایس وکرانت معاملے میں مالی دھوکہ دہی کا الزام لگانے والے بی جے پی لیڈر کریٹ سومیا کے بعد ان کے بیٹے نیل سومیا کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ ممبئی سیشن کورٹ نے نیل سومیا کی بھی گرفتاری قبل از گرفتاری ضمانت مسترد کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں کریٹ سومیا کے ساتھ ساتھ اب ان کے بیٹے نیل سومیا کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہے اور گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کریٹ سومیا کے بعد نیل سومیا کی ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نیرو مودی اور للت مودی اور ایسے کئی ہے وجے مالیا جیسے، جنہوں نے ہزاروں کروڑ روپے لے کر باقاعدہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے، ابھی فی الحال خبریں آ رہی کہ نیرو مودی کا ایک قریبی ساتھی سبھاش پرب کو گرفتار کیا گیا اور قاہرہ سے اسے ممبئی واپس لایا گیا۔ پی این بی پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے میں یہ شامل ہے۔ مفرور ہیرے کے تاجر بھگوڑے نیرو مودی کے قریبی ساتھی سبھاش شنکر پرب کو منگل کی صبح قاہرہ سے ہندوستان لایا گیا اور سی بی آئی نے ممبئی میں اسے گرفتار کیا۔ 49 سالہ ملزم، جسے نیرو مودی کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا ہے اور دبئی میں فرموں فائر اسٹار ڈائمنڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ اور ڈائمنڈ RUS کے سینئر ڈائریکٹر نے 13,578 کروڑ روپے کی پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے میں کلیدی مین کردار ادا کیا تھا۔ وہ جنوری 2018 میں دبئی سے قاہرہ بھاگ گیا تھا۔ اس وقت کے آس پاس جب مودی اور اس کے چچا میہل چوکسی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہندوستان سے فرار ہو گئے تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی اور مہاراشٹر کی۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ رام نومی کے موقع پر اتوار کو ممبئی سمیت ملک بھر میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ممبئی پولیس کے اعلیٰ افسران نے پیر کو اپنے افسران سے امن اور محلہ کمیٹیوں کی میٹنگیں کرنے کو کہا ہے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جینتی، گڈ فرائیڈے اور ہنومان جینتی اس ہفتے آ رہے ہیں۔ محکمہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ شہر میں کمیونٹیز کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہو۔ تمام پولیس اسٹیشنوں کے سینئر انسپکٹر سے کہا گیا کہ وہ کمیونٹی لیڈروں کو یہ پیغام دیں کہ جلوسوں کے دوران امن برقرار رکھا جائے اور جشن کے دوران کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر میں باقاعدہ رام نومی کے موقع پر بھی امن کا ماحول بنا رہا۔ اس کے علاوہ گجرات اور مدھیہ پردیش میں بھگوا آتنکیوں نے قہر ڈھایا اور وہاں پر کھرگون سے تو بڑی عجیب خبریں آ رہی ہے کہ پولیس کے ظلم و ستم نے بھی قیامت برپا کر رکھی ہے۔ خیر، مہاراشٹر میں امن کا ماحول بن رہا ہے اور بنا رہا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ
सुजात प्रकाश अंबेडकर के बेटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर सुजात अंबेडकर ने एक बार फिर राज ठाकरे और एमएनएस को निशाना बनाते हुए कहा है कि फसादात भड़काने वाले आमतौर से ब्राह्मण होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फसाद कराना है या हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अमित और राज ठाकरे को बाहर भेजो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाकायदा मलाड मालोनी पुलिस ने बीजेपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्होंने पुलिस की इजाज़त के बगैर रामनवमी का जुलूस निकाला था और इस जुलूस के दौरान एक दूसरे मज़हब के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए थे, जिससे दूसरे मज़हब के मानने वालों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची थी। मुलजमीन के मलाड मालोनी की एक मस्जिद के सामने इन्होंने हंगामा किया था। यानी महाराष्ट्र में भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की भगवा आतंकियों ने माहौल खराब करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बाकायदा इन आतंकियों को कामयाब होने नहीं दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त के वर्ल्ड मेमन डे। जी हाँ, वर्ल्ड मेमन डे। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इकबाल मेमन ऑफिसर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेमन डे फलाही डे है। इस दिन पूरी दुनिया के मेमन फलाही काम करते हैं। इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर तराना पढ़ा गया, साथ ही परचम कुशाई की तकरीब अमल में आई और इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर, सेक्रेटरी अजीज़ मच्छीवाला, आफरीन शेख, निज़ामुद्दीन राइन, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, राशिद अजीम और ऐसे ही आसिफ अबा, इमरान फ्रूट वाला, अल्ताफ़ ओली के अलावा बाकायदा कोकनी जमात, बोहरा जमात, दक्कनी जमात और कच्ची जमात के सरबराह भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज ज़िला में जायदाद के झगड़े में मोहम्मद इस्लाम नामी एक शख्स की ज़मीन और जायदाद पर मकामी लोगों ने कब्ज़ा करके उसकी ज़मीन पर मूर्तियाँ गाड़ दी, नस्ब कर दी। हमला आवरों का ताल्लुक मकामी बीजेपी एमएलए रघुवेंद्र प्रताप सिंह से बताया जा रहा है। प्रताप सिंह रघुवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ फ़िरक़ावाराना माहौल ख़राब करने के सिलसिले में कई केस भी दर्ज है। जिस शख्स की ज़मीन पर कब्जा किया गया उसे मारा पीटा भी गया है। खबर रसा एजेंसी वायर से बात करते हुए मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि 6 अप्रैल को आज्ञा राम यादव, गंगा राम यादव और रामचरण प्रजापति ने शाहपुर टोला में उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 4 बजे के करीब गणेश की मूर्ति ज़बरदस्ती वहाँ पर नस्ब कर दी। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी की जानिब से उत्तर प्रदेश में भी माहौल बन रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।